السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے نارمل روٹین لائف کے اندر ایک جملہ بہت زیادہ ہمارے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ نیکی کریں تو اس کے شر سے بھی بچنا چاہیے، اور ہم کسی پر نیکی کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا جو ہے اچھے ریوارڈ نہیں ملتے ہیں، اس کی جگہ ہمیں برے ریوارڈ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس جملے کو منسوب کیا جاتا ہے حضرت علی کے ساتھ یا حضرت لقمان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی اگر اس کو جوڑا جائے۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے۔ سمپلی ہم جس پر احسان کرتے ہیں نا، جس پر نیکی کرتے ہیں، جس پر احسان کرتے ہیں، تو ہم فوراً سے اس کا جو ہے نا ریوارڈ چاہ رہے ہوتے ہیں اس پرسن سے۔ حالانکہ اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ اچھا کر رہے ہیں تو وہ آپ اس کے لیے نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے اچھا کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ریلیجن کے مطابق، اپنی آخرت کے لیے یا اپنے اللہ کے لیے یا جس بھی ریلیجن پر آپ ہیں اس کے مطابق آپ اپنے خدا سے اس کا ریوارڈ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن نیو ماڈرن ایجز کے اندر ہمارا یہ کانسیپٹ چینج ہو گیا، اور اب ہم اس کا ریوارڈ اس پرسن سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پرسن جو ہے جلدی سے ہمیں اس کا ریوارڈ دے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی پر احسان کرتے ہیں نا، تو احسان کرنے کے بعد اس بندے کو ہم دباؤ بہت دیتے ہیں، اس کو مسلسل دبا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا، ہم نے اس کے اوپر احسان کیا، چلو یہ ساری ایک گل بھی مان لے، ہماری یہ بات بھی مان لے، ہماری وہ بات بھی مان لے، ہمیں اس کو یہ کرنا چاہیے تھا، فلاں ٹائم پہ ہم نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا، اور فلاں ٹائم پہ ہم نے اس کا یہ معاملہ کلیئر کیا تھا، لیکن آج دیکھ لو یہ بندہ ہماری بات ہی نہیں سنتا یار، یہ بندہ ہماری بات کو بودر ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے نا، یہ بڑا کمال کا اور بڑا مزیدار جملہ ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ اس میں ہمیں انڈرسٹینڈنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس پر احسان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بندہ ہم ریوارڈ اسے چاہ رہے ہوتے ہیں نا، پھر وہ بندہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا ریئیکٹ نہیں کر رہا ہوتا آن دا بیسس آف ہمارا ایٹیٹیوڈ۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ تھوڑا باسی ٹائپ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا جتلانے والا ہو جاتا ہے، تو وہ بندہ ہمارے اس سے وہ نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے احسان کیا تھا نا، اور یہ اب دیکھو اب ہمیں الٹا چیزیں آ رہی ہیں۔ تو اس کا جو مین معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کو احسان کے شر سے نہیں بچنا ہے، آپ کو اس میں جو ورڈ ہے اس کے شر سے بچنا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جو احسان کر دیا ہے نا، اب اس احسان کا شر ایک آپ کے اندر ہوگا، اس بندے کی طرف سے کوئی نہیں ہے، وہ اپنی جبلت پہ رہے گا۔ آپ جس کے ساتھ جو کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ، اس کے وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنے ریلیجن کے مطابق اپنے گاڈ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اس شخص سے نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اپنی جبلت کے مطابق انسان ویسا کا ویسا ہی رہے گا، لیکن آپ کے اندر ایک شر پیدا ہو جائے گا جو آپ نے احسان کی ہے۔ آپ نے احسان کی ہے کہ اب یہ بندہ میری باتوں کو مانے، یہ بندہ مجھے ریوارڈ دے، وہ شر آپ کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس میں جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے شر سے بچیں، اس میں اس جو ورڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان کا جو آپ نے کر دیا اس کے اندر آپ کے اندر جو بردری آ گئی ہے، جو آپ کے اندر ایک تکبر نما چیز آ گئی ہے کہ یار نہیں میں نے اس کے ساتھ بڑا اچھا کیا ہے اور یہ میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، بالکل نہیں۔ انہی بنیادوں کی وجہ سے، کیونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بڑی عجیب سی ہو گئی ہے، تو ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی کے اوپر احسان کرنا ہی نہیں چاہیے، کسی کے ساتھ نیکی کرنی نہیں چاہیے۔ اگر ہم اسی طریقے سے سوچتے رہیں گے تو ہم اپنے بہت سے قریبی لوگوں کو کھو دیں گے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں زندگی کے اندر، لیکن ساتھ میں ہم خود بھی جو ہے وہ ایک تکبر کی سینس میں جاتے رہیں گے کہ نہیں بھائی اب کسی کے اوپر احسان نہیں کرنا، اور ہم ایک ایسی سوسائٹی ڈیولپ کر دیں گے جس سوسائٹی کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ آپ میٹریلسٹک ہوں گے، آپ اپنی چیزیں کرتے رہیں، دوسروں کا خیال نہ کریں اور دوسروں کو جانے دیں۔ تو یہ چھوٹا سا ایک مسکنسیپشن تھی، تو بہت سے لوگ یہ سوشل میڈیا پر لکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا چلیں آپ کو تھوڑا اس کے متعلق کلیئر کر دیں۔ تھینک یو۔